اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری جو ویڈیو آپ کے سامنے ہے انتہائی دقیق ترین ٹاپک، انتہائی کمپریہنسو، انتہائی کمپلیکیٹڈ ٹاپک، وہ ہے علم تاریخ، ائمہ تاریخ، مؤرخین، کتب تاریخ، روایات اور حقیقت اسلام۔ اس ٹاپک پر ہم دلائل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن مرزا انجینئر صاحب نے جو بہت بڑی گیم اور سکیم کرنے کی کوشش کی ہے اہل سنت ائمہ تاریخ کے ساتھ اور اہل سنت عوام کے ساتھ، وہ سنی بھائی جو اس فقیر کو سنتے ہیں، خاص طور پہ مجھے اہل سنت نے بہت زیادہ انسسٹ کیا اس بات پر، اور درجنوں کے حساب سے میسیجز آئے ہیں کہ شاہ صاحب اس پر آپ روشنی ڈالیں، یہ مرزا علی انجینئر نے جو تاریخ کی روایات، تاریخ کی کتب کے بارے میں باتیں کہی ہیں، کیا وہ صحیح ہیں؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کرتے ہیں جی اس میں نظر ثانی۔ فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی سوری کہ تھوڑا سا فلو ہے، لیکن طبیعت خراب ہونا ارادوں کو کبھی نہیں ٹالتے۔ چلتے ہیں مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اب کیا نیا بہانہ لے کر آئے ہیں ان سارے معاملات کو پس پش ڈالنے کے لیے۔ دیکھیں جی، جو تاریخ ہے نا جی، اس میں تو جھوٹ سچ سب کچھ مکس ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ طبقات ابن سعد ہو یا تاریخ ابن کثیر ہو یا تاریخ ابن جریر ہو امام طبری کی، یا تاریخ ابن خلدون ہو یا تاریخ دمشق ہو ابن عساکر کی، اب اس میں یعنی جھوٹ سچ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، سندیں بیان کر دی گئی ہیں، صحیح ضعیف کے فیصلے کو نہیں لگے ہوئے، تو اس لیے ان کی اتھینٹسٹی ایز سچ کوئی نہیں رہتی۔ آپ ان کی یعنی کس طرح یعنی اس میں جھوٹ اور سچ میں جو ملاوٹ ہے وہ کس طریقے سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے، مشکل کام ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو ہم نے تاریخ اسلام کی، ہمیں تو زیادہ انٹرسٹ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ ہی ہے نا، تو وہ احادیث کی کتابوں میں ہے۔ جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے ہمارے پھکی صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی۔ مرزا انجینئر صاحب، آپ نے نو ڈاؤٹ اپنی اس ویڈیو میں بہت چالاکی سے کام کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوری اباؤٹ دا فلو۔ عزیزان، یہ تو تھا آدھا سچ۔ آدھا سچ واقعاً بہت خطرناک ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ بخاری و مسلم کی احادیث کو باقاعدہ تاریخ کی روایات سے ان کی ریلیٹیوٹی ثابت کر رہے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے وہ ویڈیو آپ مرزا صاحب کی دیکھیں تاکہ ایٹ لیسٹ عوام کو پتہ تو چلے کہ یہ بندہ اپنے پسند کے دین کو لے کے چلنا چاہتا ہے۔ اس کا قرآن، حدیث، تاریخ، سیر، رجال، تفسیر، ان علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی پسند کے دین اسلام کو پسند کرتا ہے، جو کہ اصل میں کچھ ہے ہی نہیں۔ ہیو اے لک آن اس کلپ۔ اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں ڈیٹیلز موجود ہیں اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں۔ جی عزیزان گرامی قدر، اللہ اکبر۔ ایک ویڈیو میں کیا فرما رہے ہیں حضرت کہ جی وہ تاریخ میں جھوٹ اور سچ دونوں مکسڈ اپ ہیں، سندیں بیان کر دی گئی ہیں، اس پہ صحیح ضعیف کے حکم نہیں لگے ہوئے۔ تو یہ صحیح ضعیف کے حکم تو درجنوں کتب احادیث پہ نہیں لگے ہوئے، اور بھائی یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسماء الرجال کو کتنا جانتے ہیں، ہم روات کی جرح کو کس طرح دیتے ہیں، جرح مبہم دیکھتے ہیں، جرح مفسر دیکھتے ہیں، توثیق کس طرح ہے، یہ سارے معاملات کس طرح پٹ اپ رکھتے ہیں، ہماری اپنی اسماء الرجال میں کتنی محنت ہے، بات تو تب ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو راوی احادیث کے لحاظ سے مجروح قرار دیا جائے وہ علم تاریخ میں معتبر نہ ہو۔ اس کی درجنوں مثالیں ہم گزشتہ ویڈیوز میں پیش کر چکے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو مخنف محدثین اہل سنت کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن مؤرخین اہل سنت کے نزدیک وہ سرتاج ہیں۔ خیر، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں عزیزان۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں مرزا صاحب، جس صحابہ کا احوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال، سارا معاملات، وہ جس سارا کچھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو پھر اگلی ویڈیو میں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ تمام تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، طبری کو، ابن خلدون وغیرہ سب کو اٹھا کر دیکھیں، وہ جی وہ بخاری و مسلم کی حدیث پہ فٹ ان اترتی ہیں۔ سبحان اللہ۔
اب مرزا انجینئر صاحب کے جو فینز یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں جناب، یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی اپنی مرضی آئے تو کتب تاریخ کو اٹھا کے باہر پھینک دو، اور اگر اپنی مرضی آئے تو انہیں بخاری و مسلم کی احادیث کے کانٹیکسٹ میں فٹ کر دو۔ واہ گرو، یہاں ہاتھ بھی پکڑتے ہیں اور وہاں مکہ بھی مارتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا کریں یار عزیزان، میں کچھ نمونے آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ لوگ خود کریں کہ اصلاً کرنا کیا ہے۔ اب یہ جو درجنوں ائمہ تاریخ ہیں اہل سنت کے، جیسے صاحب اخبار الطوال ابو حنیفہ دینوری، صاحب المعارف ابن قتیبہ دینوری، صاحب تاریخ الیعقوبی، the most dangerous one، صاحب تاریخ طبری، امام اہل سنت محمد بن سعد المتوفی 230 ہجری، ان کی طبقات ابن سعد طبقات الکبریٰ، حافظ محمد بن عمر الواقدی المتوفی 207 ہجری، ان کی کتاب کتاب المغازی، امام المؤرخین اہل سنت یہ ابو الحسن بن حسین بن علی المسعودی، اس کی تاریخ المسعودی مروج الذہب۔ پھر احمد بن محمد بن عبد الربا اندلسی، اس کی کتاب العقد الفرید۔ عماد الدین ابو الفدا امام اہل سنت، ان کی کتاب تاریخ ابو الفدا۔ امام بلازری کی فتوح البلدان، امام ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، اور امام ابن اثیر جزری صاحب اسود الغابہ، ان کی الکامل فی التاریخ۔ اور اسی طرح درجنوں سینکڑوں ائمہ اہل سنت جنہوں نے فن تاریخ میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ مرزا انجینئر کی بات سنیں یا ان بڑے ائمہ کی، میں کہتا ہوں مرزا انجینئر صاحب کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے ان ائمہ تاریخ کے سامنے جو یہ رد کرتے پھر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یار، مجھے تو کبھی کبھار سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں ان لوگوں کا، جنہیں ڈھنگ سے اردو پڑھنا نہیں آتی، اوپر سے دیکھ کے انہیں مجدد بنائے بیٹھے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے متقدمین سے متاخرین تک ائمہ تاریخ گزرے ہیں، انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ کمال ہے یا علی۔ خیر مرزا صاحب، آپ کی بات کا تو سب سے پہلے میں یہاں رد کرتا چلوں کہ تاریخ میں آپ نے مان لیا کہ سچ اور جھوٹ دونوں مکس ہیں۔ پہلی بات، آدھی بات کو آپ کی پکڑتے ہیں، تاریخ میں سچ بھی تو ہے، تو جو سچ ہے وہ لے لو، جو جھوٹ ہے اسے پھینک دو، پرابلم سالو۔ لیکن اس معاملے پہ آ کے یہ کہنا کہ تاریخ معتبر ہی نہیں ہے، یہ بالکل جہالت مطلقہ ہے، انتہائی کم علمی کا مظاہرہ ہے، کجی ہے، اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ یہ جو بڑا اپنی طرف سے شعلے کے گبر سنگھ بن کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تاریخ میں تو یہ ہے، تو حدیثیں ہی کافی ہیں، ٹھیک ہے، کیا حدیث کی کتابوں میں جعلی حدیثیں اور ضعیف حدیثیں نہیں ہوتی؟ احادیث کی جتنی کتابوں میں جتنی روایات ہیں ساری قابل قبول ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ کے امام ناصر الدین البانی نے یہ کتاب کیوں لکھی، سلسلہ احادیث ضعیفہ؟ ناصر الدین البانی کو یہ کتاب لکھنا نہیں چاہیے تھی؟ ہاں، یہ ایک بات۔ ملا علی قاری کی کتاب الموضوعات الکبریٰ، جعلی روایات کا مجموعہ، اللہ اکبر۔ مرزا صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں یار، اگر تاریخ کی کتابوں میں جھوٹ اور سچ ہے تو کیا حدیث کی کتابوں میں جھوٹ اور سچ نہیں ہے؟ جعلی روایات نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں یار، کیا کر رہے ہیں آپ؟ خیر چلیں، خیر مرزا صاحب کے جو بڑے بڑے مجدد حضرات ہیں ان میں سے ایک آدھ کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ بات ایٹ لیسٹ واضح تو ہو کہ بات کس طرف جا رہی ہے اور کس طرح سے جا رہی ہے۔
ان باتوں کو کلیئر کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ حامل اہمیت پوائنٹ بن گئے یہاں پہ. پہلے مرزا کے بابا جی طارق جمیل صاحب, ان کی کتاب گلدستہ اہل بیت, جس کا مرزا صاحب نے بڑا ڈھنڈورا پیٹا تھا, بڑی اس کی تعریفیں کی تھیں. کیا اس میں تاریخ کی روایات نہیں ہیں؟ درجنوں جگہ البدایہ والنہایہ اور طبری کے حوالے دیے ہوئے ہیں طارق جمیل صاحب نے اپنی اس کتاب میں. یہ بری ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. مرزا صاحب کے امام مفتی اسحاق, ان کی کتاب مقصد حسین پڑھ کے دیکھیں تو جتنی تاریخ کی کتابوں کے اب تک میں حوالے دے چکا بشمول ناصر الدین البانی اور ملا علی قاری کی عبارتوں کے, وہ ساری ہی ساری مقصد حسین میں موجود ہیں. مجھے بار بار ریپیٹ کرنے کو تو آپ مقصد حسین خریدیں, پڑھ لیں. جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ خدا کی لعنت. پڑھ کے دیکھیں یہ کتاب مرزا صاحب کے پیر و مرشد مفتی اسحاق کی, اور پھر خود فیصلہ کریں کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے. ابھی یہ ماضی قریب میں مرزا صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی, اس کا ذرا ٹائٹل دیکھیں, مولانا وحید الدین خان رحمہ اللہ کا مخفف انہوں نے نام کے اوپر ڈالا ہوا کی خدمات, اس کی خدمتیں باقاعدہ انہوں نے, حضرت نے پوری ویڈیو بنائی ہے وحید الدین کے اوپر. عزیزان, میں کہتا ہوں انسان کو باتیں کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لینی چاہیے. اللہ جانے یہ کون سے علمی کتابی حضرت ہیں جنہوں نے وحید الدین خان کے اوپر بات تو کر دی لیکن اس کی کتابوں کی طرف زور نہیں دیا. وحید الدین خان صاحب نے تاریخ کی کتابوں کے اوپر, ان کے اثبات کے اوپر, ان کی حجیت کے اوپر پوری کتاب لکھ ماری ہے. یہ وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے اسباق تاریخ. سوری اباؤٹ دی فلو. کیا کتاب ہے؟ اسباق تاریخ, تاریخ کے سبق, اسباق یعنی سبق کی جمع. یار مرزا صاحب کمال ہے. اور مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہہ دیا تھا تاریخ کی روایات وہ طبری کی, ابن کثیر کی, سب کی وہ بخاری مسلم کی حدیث پہ فٹ نہیں اترتی ہیں. اور مزے کی بات تو یہ, میں نے جو قاعدہ بیان کیا تھا کہ تاریخ کی روایات حدیث کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ اگر حدیث کے لحاظ سے وہ روایات ناقابل قبول ہیں تو تاریخ میں بھی ہوں. اسی اصول کو بیان کیا مرزا صاحب کے فیورٹ مجدد, اور جس کتاب کو یہ علمی ایٹم بم کہتے ہیں, خلافت و ملوکیت میں مودودی صاحب نے. اس میں صفحہ نمبر 318 پر ایک چیپٹر ہے, آپ واضح دیکھ سکتے ہیں, حدیث اور تاریخ کا فرق. اور میرے جتنے بھی سامعین یہ ویڈیو سن رہے ہیں, تمام معززین سے, تمام سامعین گرامی قدر سے, تمام عزیزان, میں آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ خلافت و ملوکیت پیج نمبر 318 پر یہ چیپٹر لازمی پڑھیں. یہ 2-3 صفحے میں مودودی صاحب نے تمام مورخین محدثین کے درمیان تفریق کے لحاظ سے باتیں کی ہیں, اور بھی بہت باتیں کی ہیں کہ تاریخ اور حدیث میں فرق بالخصوص بلحاظ روات کیا ہے. فقی صاحب, میں کہتا ہوں کبھی خلافت و ملوکیت آپ نے پوری پڑھی ہوتی نا تو آج اتنا بڑا بلنڈر نہ مارتے آپ. اور عزیزان ابھی تو اکا دکا باتیں کی ہیں, واللہ کرنے کو درجنوں باتیں تھیں. چل یار معاف کیا, پہلے ان کا جواب تو دو یار. خیر, اگلی ویڈیو میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ, وی آر گونا گیٹ اپ اگین. اللہ حافظ.